آپ ہماری پنجاب بار کونسل میں اگر آتے ہیں تو آپ ہمیں کیا اس میں فائدہ دیں گے؟ کرونا وائرس نے ہمارے اندر جو بہت ساری چیزیں تھیں ان کو ننگا کر دیا۔ وکلا کے ساتھ ساتھ ہمیں عام لوگوں کو بھی ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ تو ہمارے وکلا بھائی صاحبان کے ساتھ یہ تعاون نہیں ہو رہا۔ پیسے پاس پڑے ہوئے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں جس کو چاہیے وہ آ کے ہمیں بتا کے لے جائے۔ 7 امیدوار نکلنے ہیں ڈویژن سے پنجاب بار کے، تو ان کے ساتھ 2 یا 3 خواتین جو ہیں وہ ان کو اعزازی سیٹ دینی چاہیے۔ اب پنجاب بار کونسل کا یہ جو ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے۔ اگر آپ پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیتتے ہیں تو کیا آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں گے؟ یہ آواز اگر اٹھی ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے لیے بات پڑا وہ کریں گے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ون ٹی وی، فیصل آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد میں۔ یہاں آج میرا ایک ساتھ دے رہے ہیں امیدوار ہیں پنجاب بار کونسل کے رانا معظم عباس صاحب۔ رانا صاحب کی پریکٹس کو بہت عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی جو پریکٹس ہے وہ اس حساب سے ہے کہ یہ اپنے جونیئرز کے اوپر، اپنے سینئرز کے اوپر احترام کرتے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم، جسٹ ون ٹی وی پہ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام رضوان بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے چانس دیا، موقع دیا دوبارہ سے۔ تھینک یو سو مچ۔ رانا صاحب مجھے سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ایک پاکستان میں پوری دنیا میں بھی ایک کرونا وائرس چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے۔ دوسرا ہمارے پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب بار کے، آپ امیدوار بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری پنجاب بار کونسل میں اگر آتے ہیں تو آپ ہمیں کیا اس میں فائدہ دیں گے؟ کیا اس کا آپ کریں گے؟ آپ کو آگے کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے رضوان بھائی۔ پہلے تو کرونا وائرس پہ بات کرنی چاہیے جی، کیونکہ الیکشنز جو ہو رہے تھے وہ اب اس طرح نہیں ہو رہے، یا ان میں وہ سرگرمیاں فار دی ٹائم بینگ ان میں تعطل آیا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کرونا وائرس ایک موذی وبا ہے جو بہت زیادہ تیزی سے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا الیکشن ڈسٹرب بھی ہوا ہے اور الیکشن کی نئی جو ہیں وہ سمتیں بھی ان کا بھی تعین ہوا ہے۔ الیکشن سے پہلے جب الیکشن جاری تھا، الیکشن کمپین اپنے پورے عروج پہ تھی یا ابھی عروج پکڑ رہی تھی، اسی دوران میں کرونا وائرس کا یہ جو وبا ہے وہ پھیل گئی۔ کرونا وائرس نے ہمارے اندر جو بہت ساری چیزیں تھیں ان کو ننگا کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ بینگ اے کینڈیڈیٹ لوگ اس بات کی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ درد کے ساتھی ہیں۔ بطور عہدیدار لوگ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں، وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ کو کوئی مصیبت آئے گی، لوگ آپ کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ میرے پہ اگر کچھ مشکل وقت آئے گا، اس مشکل وقت میں میرا عہدیدار میری بات پوچھے گا۔ اب ایک تھرو آؤٹ ایک ایسا المیہ بن گیا کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن ہوا، عدالتیں بند ہوئیں، وکلا حضرات جو ہیں وہ ایک معاشی، وکلا اکیلے نہیں پورا معاشرہ اس معاشی جو ہے بحران اس کا سامنا کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ تھے، میں نہیں سمجھتا کوئی وکیل کو اس بات کا کوئی پرچار کرے کہ جی مجھے کچھ آپ سے ہیلپ آؤٹ مجھے کر دیں یا مجھے کچھ ایسے معاملات کر دیں۔ شاید کوئی، میرا خیال میں تو 9-10 ہزار بندے سے میرا واسطہ ہے، کسی بندے نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی جی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ ان کی سمپل یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح۔ ویسے تو ہم اگر یہ نارمل حالات رہیں، ان نارمل حالات میں تو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری برادری ایک ہے، ہمارا کالا کوٹ ہے، کالا کوٹ پہ لاہور میں کوئی بات ہو تو فیصل آباد میں اس کا اثر آئے گا، اس کا تھرو آؤٹ پاکستان اثر آئے گا۔ تو پورے کا پورا کالا کوٹ جو ہے وہ اگر کسی بات پہ سہم گیا ہے، ڈر گیا ہے، پورے ملک میں اس بات پہ مطلب جو ہے وہ پوری عوام آپ کی اس کے زیر تابع آ گئی ہے، تو پھر کم از کم آپ کو اپنے جو احباب ہوتے ہیں، آپ کے جو دوست یار ہوتے ہیں، ان کو پوچھنا تو چاہیے کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں، آپ کی فیملیز میں، آپ کے معاملات میں سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں ایک اور جو کرونا کے حوالے سے ہی
ایک جو بڑا مسئلہ بنا، لوگوں کے پاس ہارڈ کیش نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، اور وکلا صاحبان جو ہیں ان کے پاس تو ہوتا ہی مطلب ایسے ہی ہے معاملات کہ اگر وہ بہت بڑا وکیل ہے تب بھی، اگر کوئی میرے جیسا ہے تب بھی وہ انہوں نے ایک مخصوص سرکل میں رہ لے ہوتے ہیں. ایسٹ ضرور ہوں گے، آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آپ کے پاس زیور ہوگا، کچھ پلاٹ ہوگا، کوئی فلاں ہوگا فلاں ہوگا. ہارڈ کیش جو ہے وہ ابھی جو راشن والی صورتحال ہے، جو لوگوں کے معاملات چاہ رہے ہیں، وہ بالکل ایسے نہیں. صاحب استطاعت بھی ہیں لوگ لیکن پھنس گئے ہیں. سب لوگ ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کے پاس اپنا آٹا پڑا تھا، ان کے پاس اپنے معاملات پڑے تھے. وہ کو خدا نہ خواستہ وہ ایسے، پھر وہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس خود سے پہنچ جائیں. جن کے پاس نہیں پہنچ سکتے ان کو ٹیلی فون پہ آپ کوآرڈینیٹ کر لیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں، آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بتا دیں. مل بیٹھ کے رونے سے ہی معاملات بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ جو ہے الیکشن، میرا خیال ہے کہ کرونا نے بڑا ایک پازیٹیولی بھی لوگوں کی وہ شیپ آؤٹ جو ہوئے تھے ان کو شیپ آؤٹ اب نہیں رہیں گے. ویسے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں فرق آئے گا اور آنا بھی چاہیے. یہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس میں سے نکالے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی کو پردہ اتارے بغیر اس کے کسی کام آ جائیں. یہی میرا اس پہ تھا. الیکشن بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دوسرا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں جی کہ الیکشن میں جیت جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن جیت کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو حالات آفات آتی ہیں ان میں پنجاب بار کونسل کو چاہیے تھا کہ یہ بھی آفت والا ہی کچھ فیصلہ کرتے ہیں. یہ نارمل حالات نہیں ہیں. نارمل حالات میں آپ نارمل ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب نارمل حالات میں آپ کو اب نارمل ہی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. بینگ اے لیڈر، بینگ اے ہمارے بڑے، ان کو چاہیے تھا کہ کچھ ایسے اقدامات کرتے جن سے وکلا فیل کرتے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں. یہ جو انہوں نے پیسے اپنے بہت ساری جگہوں پہ آگے پیچھے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو نکالتے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ ٹرسٹ قائم کرتے. بہت سارے صاحب استطاعت وکلا اس میں جا کے خود سے بھی کنٹریبیوٹ کرتے. وکلا کی طرف سے وکلا بے شک اس میں سے لیتے یا نہیں لیتے. ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو لوگ جو وکلا کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس ٹرسٹ سے کچھ نہ کچھ فائدہ لیتے. ہمارا آنے والے وقت میں ایک امیج ڈیولپ ہوتا کہ یار وکلا صاحبان، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار کونسل، یہ جو ان کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ جنگ کی صورتحال ہوئی، کبھی کچھ دوبارہ سے ایسے معاملات ہوئے تو وکیل ہمارے بھائی ہیں. یہ پیسوں پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھیں گے. یہ اپنے لوگوں کو بھی خرچ کریں گے اور ان کا فائدہ الٹیمیٹلی دوسرے بہت سارے لوگ بھی کریں گے. پھر بہت سارے لوگ، میرا نہیں خیال معاشرے کا کوئی ایک ایلیمنٹ ہو جو وکلا کے ساتھ ٹچ نہ ہو. یہ آپ کا ٹائم تھا کہ آپ اپنا وہ کریکٹر بلڈ اپ کرتے، کریکٹر بلڈ کر کے اپنے پیسوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کر کے بہت سارے لوگوں سے اور پیسے لے کے ایک بڑا اچھا اس کو کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا تھا. وکلا ہر محلے میں، ہر گاؤں میں آپ ہی، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس والی بات، وہ ٹائیگر فورس وکلا ہی ہوتے. آپ اصل میں پھر پاکستان کے نمائندے ہوتے. یہ انہوں نے موقع اب بھی ہے، سجیشنز ہیں، اگر بھائی ہمارے مان لیں، یہ سارے کے سارے جو اپنے ان کے پاس جس کے پاس جو پڑا ہے وہ سارا ایک ٹرسٹ بنا لیں. اس ٹرسٹ میں سے ہر بندہ اس سے مستفید ہو، سب کو ایک لائن آف ڈائریکشن مل جائے گی. ہمارے ساتھ جتنے اٹیچ لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے، ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے. خوشحالی سے مراد ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم لوگ، اور جو اگر کوئی بندہ کسی ایک خصوصی کاوش میں جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں، اگر آپ کسی کو سیلاب میں سے نکالنے جا رہے ہوں، اگر آپ کسی کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کچھ اور معاملات بن گئے، اگر آپ اس میں بطور رضاکار شامل ہوں گے نا، میرا نہیں خیال رضاکار جو ہے وہ کبھی بھی بے ایمانی کرے. رضاکار تو پھر اپنے دل و جان سے کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس کو بچاؤں، میں تھوڑا سا اور زیادہ کروں. ہمیں تو یہ چانس تھا، اللہ کرے اب بھی یہ لوگ اویل کر لیں. ان کے پاس ہیں ایسے معاملات ہیں، ان کے پاس کریکٹر تھا، ان کے پاس اللہ میاں کرے یہ اچھا فیصلہ کر لیں، ہماری سجیشن پہ ہی کر لیں. ہم تو پیٹ کے رہ گئے کہ جناب کچھ ایسا کریں. یہ درخواستیں نہ لیں وکیلوں سے کہ جی آپ اپنا درخواست دے دیں پھر آپ کو ہم وہ کر دیں گے.
یہ تو ان کا وہ بیچنے والی بات ہے نا، ان کا وہ جو ضمیر نہیں بیچنا، اس میں میں کہتا ہوں جو رسپیکٹ بندے کی، سیلف رسپیکٹ ہے نا، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بندہ وہ پیسے بھی اس کے ہاتھ میں ہوں اور وہ بندہ گلٹی بھی فیل کرے جی اور پیسے بھی اس کے ہوں. ایسے ہی یہ پیسے بھی یہ نہیں ہے کہ باہر نے خود سے جنریٹ کیے ہوئے، میرے ہی پیسے ہیں، میں نے دیے ہوئے ہیں. ایسے ہی تو کم از کم مجھے یہ تو نہ فیل کروائیں کہ یار یہ ایسا ہو گیا. یہ الٹیمیٹلی سب کے لیے اگر موقع ہوتا، میرے گھر میں بھی جو پڑا ہوتا، میرے پاس بھی جو 100 200 1000 2000 ہوتا، میں بھی لا کے جمع کرواتا. یہ ٹرسٹ میں آ گئے پیسے، اس میں سے بھی کنٹریبیوٹری سب کا کنٹریبیوشن بنتا. کنٹریبیوشن کا الٹیمیٹلی بہت بڑا پیکج بن جانا تھا. سارے لوگ خوشحال ہونے تھے. جو بندے نے، جس بندے نے کنٹریبیوٹ نہیں بھی کیا وہ بھی کنٹریبیوٹری ہونا تھا. وہ بھی باہر معاشرے میں جا کے اچھی باتیں کر سکتا کہ یہ وکیلا نے انج کیتا. ہم لوگ کر رہے ہیں، کسی اور نے نہیں کیا. کسی اور کے پاس فنڈز ہی نہیں تھے، کسی اور کے پاس اتنی بڑی فورس ہی نہیں تھی، کسی اور کے پاس اتنا بڑا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں تھا. ہمارے ہر بندہ دوسرے ایک بندے پہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتا تھا. ہمارے اپنے پیسے تھے. رانا صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمیں وکلا کے ساتھ ساتھ ہمیں عام لوگوں کو بھی ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ تو ہمارے وکلا بھائی صاحبان کے ساتھ یہ تعاون نہیں ہو رہا. وہی آپ کی بات آ گئی کہ اپلیکیشن دی ہے، وہ لے رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں اس میں؟ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ اگر کسی نے مجبوری میں دی ہے تو مجھے اس کا پتہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں سر، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پتہ کرنا ہے. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری بار نے ایشو کیا ہے جی، یہ ایک وظیفہ جو ہے یہ ایک وکیل صاحب کو دیا جائے گا، وہ کتنی اماؤنٹ تک رکھا گیا؟ بہت ساری بارز ایسی جنہوں نے 1,00,000 روپیہ بھی رکھا ہے، 50,000 روپیہ بھی رکھا ہے. تو یہاں پہ ہماری بار نے کیا رکھا ہے؟ رضوان بھائی، 1,00,000 روپیہ 50,000 روپیہ کسی بار نے نہیں رکھا. وہ 5,00,000 روپیہ بار نے، پنجاب بار نے دیا ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو. 2,00,000 روپیہ دیا انہوں نے تحصیل بار ایسوسیشن کو کہ یہ آپ جو آپ کے پاس بندے آتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. وہ اسی ریشو سے کوئی 10,000 ہے کسی جگہ پہ، کسی پہ 15 ہے. وہ جو بندہ اپلیکیشن دیتا ہے، وہ بار کی بھی مہربانی ہے، بار اس کو اوپن نہیں کر رہی، وہ اس کو خاموشی سے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک. میرا موقف یہ ہے کہ جو ہے پنجاب بار کونسل، اس کے پاس اچھے خاصے فنڈز تھے. ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد، ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالا، ڈسٹرکٹ بار فلاں، ڈسٹرکٹ بار فلاں، ساری کی ساری ڈسٹرکٹ بارز کے پاس بھی کچھ نہ کچھ پڑا تھا. تحصیل بار ایسوسیشنز کے پاس بھی تھوڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، فنڈز تھے. یہ سارے اگر پنجاب بار کونسل کہتی کہ ان کو کلیکٹ کر لیں، پاکستان بار کونسل کہتی کہ سارے کے سارے کلیکٹ کر لیں، پیسے کلیکٹ کر کے ایک ٹرسٹ بن جاتا. اس ٹرسٹ کے ذریعے سے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کو عام آدمی کو پہلے کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں عام آدمی نے بھی شمولیت اختیار کر لینی تھی. اس میں عام آدمی نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا تھا. جی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس ٹرسٹ کے تحت لوگوں کو اب فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ اپنے تئیں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں آپ اس پہ فوکس کرتے. جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس میں چندہ ڈالتے، اس میں جو نہیں صاحب استطاعت ان کی آپ امداد کر دیتے. تو ایک بڑا اچھا لائزون بن سکتا تھا. آنے والے وقتوں میں، اس وقت میں وکلا ثابت کر سکتے تھے واقعہ سے ہی ہم اس قوم کے، اس ملک کے اصل میں جو ہیں وہ نمائندے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا یہ کہ پیسے پاس پڑے ہوئے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں جس کو چاہیے وہ آ کے ہمیں بتا کے لے جائے. اب کوئی بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. اب اگر آپ کو کسی بندے کا پتہ ہے کہ یار فلاں بندے کو پیسے چاہیے، آپ اس کی وہ فیس بک پہ تصویر لگوائیں گے یا اس کو چھپ کر کے اس کے پاس جائیں گے؟ چھپ کر کے معاملات کرنا چاہیے. یہ وقت ووٹیں اکٹھی کرنے کا نہیں ہے، دعائیں اکٹھی کرنے کا. ایسے ہی جو بندے آپ کو نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو اگر آپ جا کے ملیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. تو پھر ووٹ کے لیے نہ کریں، نہ اس کو ووٹ کا سمبل بنائیں. اس کو بس کریں جیسے بھی جتنا بھی کر سکتے ہیں، زبان سے، اپنی جیب سے، ہاتھ سے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا. وہ میرا شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. میرا یہ قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کتنا دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. چلیں، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے. لیکن بینگ اے لیڈر اگر یہ ایسا کرتے، کچھ ایسا عمل ہوتا تو شاید بہت اچھا ہو جاتا. پورا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا کہ ویل ڈن، یہ کیا ہے آپ نے، اچھا کام. رانا صاحب
ہم نے کرونا کے حوالے سے بھی بڑی سی بات کی, ہم نے پنجاب بار کے الیکشنز کے حوالے سے بات اچھی کی ہے. میں آپ سے ایک آخری کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری فیصل آباد کی کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں جی کہ جیسے پاکستان کی اسمبلی ہے, پنجاب اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے, ان میں ایک خواتین کی سیٹ ہوتی ہے کچھ ایم این اوز اور کچھ ایم پی ایس کے ساتھ. اسی طرح وہ چاہ رہی ہیں جی کہ ہماری فیصل آباد سے 7 امیدوار نکلنے ہیں ڈویژن سے پنجاب بار کے, تو ان کے ساتھ 2 یا 3 خواتین جو ہیں وہ ان کو اعزازی سیٹ دینی چاہیے. کیا یہ ہماری پنجاب بار کونسل میں یہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے اس بارے میں؟ آ نہیں رہی, آنی چاہیے. وہ اس لیے کہ وہ خواتین گھر سے لے کے معاشرے کے ہر حصے میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹنگ ایلیمنٹ کی وجہ سے ہی نیشنل اسمبلی نے, پنجاب اسمبلی نے, ڈسٹرکٹ کونسل نے, اس سے نیچے تحصیل لیول پہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ خواتین کی انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہیں سیٹس. اب پنجاب بار کونسل کا یہ جو ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے. اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے, اور جینوئن ڈیمانڈ کو آپ کو کسی بھی وہ صنفی وجہ سے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ اچھی بات ہے, اگر ہو جائے تو اچھی بات ہونا چاہیے. تو رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیتتے ہیں تو کیا آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ جی کہ ہماری جو خواتین ہیں کسی بھی بار کی ہیں, کسی بھی ڈسٹرکٹ کی ہیں, تو کیا وہ ان کو ہم مخصوص نشست پہ لے کے آ سکتے ہیں یا ہمیں لانا چاہیے؟ دیکھیں, پنجاب بار کونسل خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. پنجاب بار کونسل کا یہ قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے. یہ بینگ اے ایڈوکیٹ, اور اللہ کرے اگر اللہ رب العزت مجھے عزت دیتا ہے تو میں پھر جو ہے وہ قرارداد تو ضرور پیش کروں گا کہ جی کہ ایسا ہونا چاہیے. رائٹ. اگر پنجاب بار کونسل کے پاس اختیار نہیں ہے, وہ ایک سجیشن بھیج سکتے ہیں, اور میرا خیال سجیشن ابھی تک بھیجی کسی نے. یہ آواز اگر اٹھی ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے بن پڑا وہ کریں گے بھی. بہت شکریہ رانا معظم عباس صاحب. رانا معظم عباس صاحب نے فیصل آباد سے میرا ساتھ دے رہے تھے. انہوں نے کرونا کے حوالے سے بھی میرے ساتھ بہت باتیں کی, اور ہمارے جو امیدواران پنجاب بار کونسل جو اس لیول پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی ایک سیٹ ہونی چاہیے. میں قرارداد پیش کروں گا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آفت اس وقت آئی ہوئی ہے اس میں ہمیں اپنے وکیل بھائیوں کا کس طرح ساتھ دینا چاہیے. رانا معظم عباس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. میں فیصل آباد سے محمد رضوان اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے جسٹ ون ٹی وی. اللہ حافظ.